ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ انسان کو ممتاز کیا ہے لوگوں میں دو چیزوں سے، ایک کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو اخلاق کہتے ہیں۔ علم جتنا انسان کے پاس ہوگا انسان کا مرتبہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور علم کے ساتھ اگر اس کے پاس اخلاق ہے تو پھر اور بھی کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اخلاق کے ذریعے سے انسان کو بلندی عطا کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں اوصاف کا ذکر قرآن نے جب کیا تو کس قدر اعلیٰ پیمانے پر اس کو بیان کیا۔ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور بے شک اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کا ذکر فرمایا کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یعنی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو اس وقت بھی عظیم کہا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلق دیا تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، آپ کی خوبو کو ہم نے عظیم کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا یہ بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا بہت قلیل ہے، اس دنیا کی حیثیت بس اتنی ہے کہ یہ دنیا بڑی قلیل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس دنیا کے اندر اتنے صحرا ہو، جس دنیا کے اندر 7 سمندر ہو، جس دنیا کے اندر 7 آسمان ہو، جس دنیا کے اندر 7 زمینیں ہوں، جس دنیا کے اندر ان گنت درخت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت انسان ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت دولت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ثروت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ریگزار ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت پرندے ہو، جس دنیا کے اندر جو ہے شمار کے باہر ساری تعداد ہے، اللہ فرماتا یہ قلیل ہے۔ جب اللہ کا قلیل کہنا جس کو خدا قلیل کہتا ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہے تو اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا، اور اس کے بعد ایک خاص بات جو ایک علمی نکتہ ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، یہ جو علا ہے، یہ جو علا ہے اس کا یہ جو معنی دے رہا ہے وہ غلبے کا معنی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق، اے محبوب خلق عظیم پر، اے محبوب خلق عظیم پر آپ کی شخصیت غالب آ گئی ہے۔ یعنی جیسے کوئی غلام کو اپنے آقا سے نسبت ہوتی ہے تو غلام پر آقا ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسی طریقے سے کسی ماتحت کی نسبت کسی امیر کے ساتھ، ماتحت کی نسبت کسی نگراں اور امیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ماتحت بھی اس کے سامنے مغلوب رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب گویا کہ خلق عظیم پر آپ غالب آ گئے، یعنی اب پتا چلا کہ اور انسان اخلاق مند اس وقت کہلائے گا جب وہ کچھ اوصاف کو اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر سچ بولا تو وہ معتبر ہو گیا، امانت رکھی وہ معتبر ہو گیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ معتبر ہو گیا، حلال کھایا وہ معتبر ہو گیا، یعنی ان اوصاف سے وہ متصف ہوا تو وہ اخلاق مند ہو گیا۔ لیکن حضور کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر ہم افعال کے پابند ہیں، یہ کریں گے تو اخلاق مند کہلائیں گے، اور حضور کی شان یہ ہے حضور جو بھی کر دے اسی کو اخلاق کا نام دے دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم
तस्लीम, अल्लाह अकबर। अगर सहने काबा में, मताफ काबा में सीना तान कर अकड़ कर चलेंगे तो उस वक्त वही अखलाक होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर जलाल में, गुस्से में आकर दुश्मन की तरफ कंकरी उठाकर फेंकेंगे तो उस वक्त वही अखलाक होगा। और वो भी अखलाक कैसा? अल्लाह तबारक व तआला उस फेल को अपना फेल करार देगा यूं कहकर, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, तुमने कंकरी नहीं मारी बल्कि ये कंकरी हाथ तुम्हारे थे और मारना हमारा था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो खुल्क़ अजीम पर गालिब है। हुजूर जो करें वही अखलाक है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या है, हमें इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। उम्मुल मोमिनीन से बार बार लोगों ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक कैसा था, तो आपका जवाब यही था, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उनके अखलाक तो कुरान थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में याद रखना, बाहर के लोग अगर किसी के बारे में कोई कुछ कहें तो वो ज्यादा मोतबर नहीं होता, क्योंकि बाहर तो सभी नेक बने रहते हैं, पारसा बने रहते हैं। असल चीज घर वालों की तरफ से कि ये घर में कैसा रहता है, इसलिए कि बाहर शरीफ बन करके रहना ये मजबूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, नहीं रहेंगे तो लोग जो है वो पता नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करेंगे। लेकिन असल अखलाक ये है कि इंसान घर में कैसा रहता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक के मुतालिक किनसे पूछा जा रहा है? हुजूर की अज़वाज से। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज हुजूर के अखलाक के बारे में क्या कह रही है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, कि उनकी पूरी जिंदगी कुरान है। यानी कुरान पढ़ता जा और देखता जा कि मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इमाम शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शोरे आफाक किताब अल अवारिफुल मुआरिफ में लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने जो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक कुरान थे, यानी कुरान ही हुजूर का अखलाक है या हुजूर के अखलाक कुरान में बयान है, तो इससे एक नफीस नुक्ता इमाम उमर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि उनके अखलाक कुरान थे। तो कुरान मुकद्दस के अंदर एक किस्म की आयत नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर जो है वो कई किस्म की आयत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक किस्म की आयत है, आयते मोहकमात उनको कहते हैं, यानी हम जो कुरान में लिखा है उसका तर्जुमा है, आसानी से समझ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो बुलंद रुतबा किताब है कि जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो जो इसका आयत है, जो तर्जुमा है, वो बात बिल्कुल आसानी से समझ में आती है, बिल्कुल वाज़ेह है। इसको कहते हैं आयत मोहकमात। और दूसरी किस्म की आयत है उसको कहते हैं आयात मुतशाबिहात। जैसे कुरान कहता है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तब अल्लाह का हाथ, अल्लाह तो हाथ से पाक है, तो अल्लाह के हाथ का मतलब क्या? तब इसको मुतशाबिहात में शुमार करते हैं, यानी कि इस आयत की असल मुराद अल्लाह ही जानता है। हम तो सिर्फ जो है अपने फहम के मुताबिक बात करते हैं कि भाई यदुल्लाह पर ईमान है, कैसा है ये अल्लाह को सौंपते हैं कि कैसा है। लेकिन तीसरी आयत जो है वो आयत की जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं आयात मुक़त्तआत, या जैसे अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, हाँ मीम, इसी तरीके से काफ हाँ या ऐन साद, ये जो है मुक़त्तआत में से है। अब इसका कोई तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता और इसका माना कोई बयान नहीं कर सकता। इसके बारे में इमाम राजी कहते हैं इसकी मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल जाने, और अल्लाह रसूल जिस पे करम फरमा दे वो जाने, वरना इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। तो अब उम्मुल मोमिनीन कहती है कि काना खुल्कुहुल कुरान, कि उनकी जिंदगी तो कुरान थी। यानी हुजूर के अखलाक तीन किस्म के हैं। एक तो वो कि जब बयान करो तो सबके समझ में आ जाए, जैसे बकरी का दूध दोना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। बुढ़िया का सामान कंधे पे उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना, ये भी हुजूर के अखलाक हैं।
اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دینا. حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہے فتح مکہ کے دن دشمنوں کو معاف کر دینا. یہ سب حضور کے اخلاق ہیں. یہ کیسے آیات محکمات کی طرح ہے کہ جب بیان ہو تو سب کے سمجھ میں آ جائے. لیکن اخلاق کی دوسری قسم یہ بھی ہے کہ اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا, سورج کو پلٹا دینا, درختوں کو اپنے پاس بلا لینا, بکریوں کا ان کو سجدہ کرنا, سنگ ریزوں کا کلمہ پڑھنا, ان کے ہاتھوں میں کلام کا تسبیح پڑھنا, اسی طریقے سے گوہ کا ان کی رسالت کا اعلان کرنا, ہرنی کا ان کو مدد کے لیے پکارنا, حضور علیہ السلام کا اس کی مدد کرنا, اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اخلاق ہے. تو یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا. اور تیسری قسم جو حضور کی اخلاق کی ہے, گویا کہ آیات مقطعات کی طرح, جیسے وہ لوگوں کی فہم سے ماورا ہے, تو حضور علیہ السلام کی اخلاق کی تیسری قسم بھی یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرنا, اللہ سے کلام کرنا. حضور علیہ السلام لا مکان پر گئے اور اللہ سے کلام کیا. یہ تو اپنی جگہ ہے اور بالکل حق ہے, لیکن حضور علیہ السلام صرف لا مکان پر جا کر ہی باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ بستر عائشہ پر لیٹ کر بھی باتیں اللہ سے کر سکتے ہیں. وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل ہے. دوسری چیز اور, اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کبھی کبھار اچھا کام کرنا یہ حسن اتفاق ہے, اخلاق نہیں ہے. جیسے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہے, آپ کے بیٹے کی شادی ہے, کوئی آیا تو اپنے ہاتھ کا شربت آپ نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا, یہ حسن اتفاق, اخلاق نہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے. انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے, بلکہ وہ ان کام کرنے کا عادی بن جائے. جیسے ہم لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اندھیرا ہو یا اجالا ہو, لقمہ منہ ہی میں جاتا ہے. ایسے ہی بلا تمثیل, بغیر تکلف کے جو اچھے کام آپ سے ہوتے ہیں اسی کو اخلاق کہتے ہیں. کبھی کبھار کوئی اچھا کام کر لینا یہ حسن اتفاق ہے, ثواب ملے گا, اجر ملے گا. لیکن کبھی کبھار اچھا کام کرنے والے کو آپ جو ہے وہ اخلاق مند نہیں کہہ سکتے. قرآن مقدس اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ پاک کا ارشاد ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے محبوب آپ فرما دو کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والا نہیں ہوں. یعنی میری عادت میں شامل ہے اخلاق کہ اپنے ہاتھ کا لقمہ کبھی خوش ہوں یا موڈ میں رہوں تو کسی کو کھلا دینا, یہ حسن اتفاق نہیں ہے, بلکہ عادت ہی بن گئی ہے اپنا لقمہ کسی اور کے منہ میں ڈال دینا. یعنی بطور تکلف اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ اتفاق ہے, اخلاق نہیں ہے, جب تک کہ عادت نہ بن جائے. اب دیکھیں, ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں, لیکن کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں جو ہے وہ جھنجھلانے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام, پہلی بات تو حضور کو جلدی غصہ آتا ہی نہیں تھا, اور غصے میں بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جس سے کسی کا دل دکھے. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی ہے, لیکن ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا, اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں مارا, بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا, بلکہ اللہ اکبر, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں. اب آئیے ذرا اخلاق حضور کے دیکھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں. ہم حضور کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں, لیکن میلاد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جلسے میں شریک ہو جائیں, جلوس میں شرکت کر لیں, نعرے لگا لیں, جھنڈیاں لگا لیں, ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. نہیں, اب جلوس اپنی جگہ, جلسے اپنی جگہ, جھنڈے اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اس سے جو منع کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے, ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. افراط و تفرید کا شکار ہے لوگ. کچھ لوگ سیرت سے آنکھیں بند کیے ہوئے,
وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے، اور کچھ لوگ میلاد سے آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طبقے نے سیرت کو لے لیا اور ایک طبقے نے میلاد کو لے لیا، اور وہ میلاد ہی لے کر چل رہا ہے، وہ سیرت ہی لے کے چل رہا ہے، دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے، ہم جہاں نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں وہی نبی کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، اور ایک خاص بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم سیرت النبی بیان کرتے ہیں، سیرت الانسان بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ سیرت انسان کیا ہے؟ نمک چکنا۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ کہ وہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے، تو کوئی للو پپو چپوٹ کر کے کہے گا کہ یہ کیا خاص بات ہے، میں بھی تو نمک چک سکتا ہوں کھانے سے پہلے۔ لیکن ہم جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے، تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو بات ہوتی ہے، ہر سال ہمارے شہر میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اتنے شریف لوگ رہتے ہیں، اتنے پارسا لوگ رہتے ہیں، گنبد و مینار کے سائے میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ بڑے محبتی ہے، پیار والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک طبقہ چند 4-6 لوگ ایسے ہیں جو ہر سال جن کا کام ہے کہ وہ واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ گندگی ڈال دیتے ہیں، جس سے سب کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ گندگی کیا ہے؟ ہر سال بس وہی اعتراضات، جھنڈے نہیں لگائیں، کمکمے نہیں لگائیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں۔ پھر دوسری طرف سے مجبوراً جواب آتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف۔ حالانکہ اس وقت ہم اختلاف کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہندوستان کے حالات یا دنیا کے حالات ہمیں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ اگر ہم حضور پہ متحد نہیں ہوں گے تو کس پہ متحد ہوں گے؟ تو اب بات اتنی ہے کہ اگر کسی عزیز کو اس پر اعتراض ہے کہ نبی کے نام کا جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پہ جو جھنڈے لگتے ہیں، آپ نے اس پہ تو لوگوں کو منع نہیں کیا، آپ نے اس سے تو لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اگر جھنڈا لگانا واقعی غلط تھا تو آپ منع کر دیتے، ہم آپ کا استقبال کرتے۔ لیکن آپ جو ہے ایرے گہرے نتو خیرے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے نام کے جھنڈے سے آپ منع نہیں کرتے، لیکن معراج والے رسول کے نام کے جھنڈے سے آپ منع کرتے ہیں۔ تو اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب مت کرو، مت کرو۔ جب آپ اتنے سارے جھنڈے برداشت کر لیتے ہیں تو ایک جھنڈا یہ بھی تو برداشت کر لیں۔ اور پھر بات اتنی ہے، آپ کو کہتا کون ہے کہ آپ لگائیں؟ یہاں سے تو بس اتنا ہوتا ہے کہ بھئی جس کو لیڈر سے پیار ہے وہ لیڈر کے جھنڈے لگائیں، اور جس کو آمینہ کے لال سے پیار ہے وہ آمینہ کے لال کے جھنڈے۔ آپ کو کہنا کس نے؟ یہاں تو خوشی کا سودا ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہم آپ کے گردن پہ تلوار نہیں رکھتے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بس بات محبتوں کی ہے۔ بات اتنی ہے کہ اگر آپ کو پیار ہے تو آپ لگائیں، نہیں پیار ہے تو آپ کو کہتا کون ہے؟ آپ نے لگانا ہی نہیں ہے۔ بھئی ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کون ان کو قتل کر دیتا ہے؟ جبکہ نماز تو فرض ہے، لیکن جھنڈا اگر کوئی نہیں لگائے گا تو اس کو کون قتل کر دے گا، کون مار لے گا، کون پیٹ لے گا؟ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ پہچان ہو جائے گی، اتنا ضرور ہوگا، پہچان ہو جائے گی کہ لیڈر والا کون ہے، محمد الرسول اللہ والا کون۔ بات اتنی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اختلاف مت کرو، کوئی جھگڑا مت کرو۔ محبت کے سودے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، محبت کے سودے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیز، محبت والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو خیر ہے کہ صرف جھنڈے لگانا ہے، اگر اللہ اجازت دیتا تو ہم اپنے محبوب کے نام پہ اپنے دل بھی لٹکا دیتے، اور پھر کہتے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو صرف جھنڈوں کی بات ہے، یہ بات محبت کی ہے۔ دیکھو محبت والوں کی طبیعت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بڑے بڑے لوگ خریدنے چلے تو ایک بڑھیا بھی لٹی لے کر کے خریدنے چلے۔ کسی نے کہا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ کہا کہ میں جا رہی ہوں یوسف کو خریدنے۔ کہا اپنی اوقات دیکھ، کا پتہ ہے، اوقات پتہ ہے کہ میں اس لٹی سے نہیں خرید سکتی یوسف کو، لیکن بس بات اتنی ہے کہ خریداران یوسف کی جب فہرست تیار ہوگی تو کہیں کونے کمرے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو ہم کیا، اپنی اوقات کیا، ہم تو بس کچھ چھوٹا موٹا کر کے بس اتنا کرتے ہیں کہ عاشقوں کی فہرست تیار ہوگی تو ابو بکر، عمر، علی، عثمان، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ، بلال، اویس و کرنی، غوث و خواجہ رضا، حامد و مصطفیٰ، یہ سب نام جب آئیں گے تو کہیں چھوٹا سا نام اپنا بھی آ جائے عاشقوں کی فہرست۔ ورنہ بات کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے کہ ہم حضور کے لیے کچھ کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جتنا کیا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا،
اس وقت تو دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپس میں لڑے جھگڑا کرے، مت کیجیے یہ سب. اور واٹس ایپ مفتیوں کی طرف آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی توجہ مت دیجیے آپ، کہ یہ سب چلتا رہے گا، یہ سب ہوتا رہے گا. بس اتنا ہے کہ سب کی اپنے اپنے ذوق کی بات ہے بھائیوں، کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مٹھائی بانٹنا. کوئی میلاد پہ مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شیرنی بانٹنا. بس نام بدلا، چیز دیکھی. برفی تو بٹ رہی، جلیبی تو بٹ رہی، لڈو ہی تو بٹ رہے. کسی نے کسی کی محبت میں بانٹا، ہم نے آمینہ کے لال کی محبت میں بانٹا. ارے جس کی محبت میں تم نے بانٹا وہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن ہم جس کی محبت میں بانٹ رہے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آمینہ کا لال یہاں بھی وفا کر رہا ہے وہاں بھی وفا کر رہا ہے. شفاعت لأہل الکبائر، امتی کا وعدہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے شہر کی عوام کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. محبت سے رہو، پیار سے رہو، جو کر رہے کرنے دو. آئیے اخلاق مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا حضور کے اخلاق، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے اخلاق سیکھیں. حضور کے اخلاق کیا تھے، اخلاق کی شان کیا تھی. اچھا یہ حضور کے گھر کی بات میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر باہر کا تذکرہ اگر ٹائم رہا تو کرتے ہیں. گھر میں کیسے تھے حضور؟ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے میری کنیز سے کہا کہ کھانا آج میں نے بھی پکایا ہے حضور کے لیے اور ام المومنین حفصہ نے بھی پکایا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 جمع تھی، یعنی 9 ایک ساتھ حیات تھی، اور ٹوٹل بیویاں حضور کی کم و بیش 11 تھی بے اختلاف روایات. 11 بیویاں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور یہ بڑی چہیتی بیویاں تھی. ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت حفصہ یہ فاروق اعظم کی بیٹی تھی، اور ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی. جیسے ان کے والد اور ان کے والد چہیتے تھے ویسے یہ دونوں بھی بڑی چہیتی تھی. دونوں نے کھانا بنایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو اگر اپنا کھانا تیار ہونے سے پہلے اگر حفصہ کے یہاں سے کھانا آتا ہے تو تم ہاتھ مار کے اس کا کھانا گرا دینا. تو ام المومنین نے فرمایا کہ اگر حفصہ کا کھانا پہلے آتا ہے تو تم نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دینا ہے. اب ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں اور حضرت حفصہ کے یہاں سے کھانا پہلے آ گیا. ان کی کنیز کھانا لے کر آئی تو یہ کنیز نے ہاتھ مارا، کھانا گرا دیا. گرم گرم کھانا زمین پہ گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا. اب کنیز نے ام المومنین کے حکم پر کھانا گرایا، برتن ٹوٹ گیا. اس وقت حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے قیاس کر لیں، اگر ہم اور آپ ہوتے تو انداز کیا ہوتا؟ اگر صرف گرم گرم چائے ہماری بیوی ہمارے ہاتھ میں دے رہی ہو اور ہلکا سا کپ ٹیڑھا ہو جائے، گرے نہیں چاہے صرف کپ ٹیڑھا ہو جائے اور دیکھے تو دکھتا نہیں کہ اندھی ہے کیا، یہ لہجہ ہوتا ہے. ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ. سب کے ساتھ شریف ہیں لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمارا لہجہ بڑا خراب ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی بیچاری مار کھاتی ہے. کھانا کبھی لیٹ بنے، کھانا پکنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو بھی بیچاری گالیاں سنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظلم جہالت کی بنیاد پر ہم اپنی عورتوں پہ جتنا کر رہے ہیں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم کر رہی ہوگی. یہ ہماری قوم کا حال ہے. رحمت للعالمین کے امتی، ان کی زندگی پڑی ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا کیا. اور آج کل کے نوجوانوں کا تو تیور ہی بدلا ہوا ہے. چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو ترم خاں سے کم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا اسی کا نام شوہر ہے. شوہر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا بحیثیت شوہر زندگی گزار کر جب وہ کھانا ہاتھ سے گرا اور برتن ٹوٹ گیا تو تاریخ کی اوراق گواہ ہے
پشت زمین نے چشم فلک نے دیکھا کہ نبیوں کا وہ امام مسجد اقصی میں سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے وہ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر کھانا سمیٹ رہے تھے اور اور ام المومنین سے فرما رہے تھے مسکرا کر کہ تم نے غیرت کی وجہ سے اس کا برتن توڑوا دیا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیا برتن منگا کر کے اس کے حوالے کر دو۔ لیکن ام المومنین کہتی حضور نے نہ مجھے اف کہا نہ میری کنیز کو اف کہا، بس کھانا سمیٹا اور سمیٹ کر کے بس اتنا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس کا برتن جو توڑا ہے تو تم نیا برتن منگا کر اس کے حوالے کر دو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ وہ مل جل کر گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غصے میں آ کر، توجہ کریں، جو لوگ اپنے مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو کام کرنے والوں کو پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے غلام نے غلطی کی، میں اس کو ایک تماچا میں نے مارا، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پہ ظلم مت کرو، مت مارو کسی کو، ورنہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب میں جلا دیے جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تھپڑ مارا، اب کیا کروں؟ آقا فرماتے اگر کوئی اپنے غلام کو تھپڑ مارے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے اور اس کی چھٹی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اس غلام کو پھر آزاد کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تماچا مارنے سے بھی منع فرمایا، غلام کو، کنیزوں کو۔ اور حال یہ ہے کہ جب غلام اور کنیزوں کو نہیں مارا جا سکتا مذہب اسلام میں تو عورتوں کو اتنا مارتے ہیں کہ پیٹھ پہ نشان آ جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتیں مار کھانے کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو چہرے پہ جو وہ تماچے مارتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کافر کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو، جانور کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو۔ اور فرمایا گیا اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مارنا پڑے تو ان کی پشت پر مارو، اور ان کو 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مار سکتے پیٹھ پر بھی۔ اگر تم نے 3 تھپڑ سے زیادہ مارا، یا چابک سے مارا، یا لکڑی سے مارا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مارنے کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔ دنیا آج قانون بنا رہی ہے کہ بچوں کو مت مارو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے قانون عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد پیسے کم پڑ گئے تو میں سرکار ابد قرار سے کہنے لگا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے محمد میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر، آپ یہاں کھڑے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں کھڑا رہتا ہوں، تم پیسے لے کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کام میں مصروف ہو گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں دوڑتے بھاگتے بازار پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے تھے۔ 3 دن تک حضور وہاں کھڑے رہے وعدے کی وفا کے لیے۔ اور جب میں پہنچا تو حضور نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، بس اتنا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ حیرت ہے آج تو یہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں یا کوئی ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیں 8 بجے وہاں پہنچنا ہے، اور اگر ہم 8 بجے پہنچ گئے وہ 8:15 بجے آئے یا 8:30 بجے آئے تو ہم اتنے گرم لال پیلے ہوتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ٹائم صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ٹائم کی قیمت نہیں ہے، اتنی لیٹ تم کیوں آئے؟ حضور علیہ السلام 3 دن تک کھڑے رہے۔ اور جملہ کیا ہے؟ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دی۔ یہ اپنے نبی کی زندگی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض کچھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم
قرض بھی لیا کرتی، اور حضور علیہ السلام نے اکثر جو قرض لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیا، اکثر قرض حضور علیہ السلام نے اپنے نہیں لیا۔ حضور قرضہ کیسے لیتے تھے؟ حضور علیہ السلام کس وجہ سے قرضہ لیتے تھے؟ ضرورت مند اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کو بھیج کے کہتے کہ جاؤ فلاں یہودی کو کہنا، فلاں کو کہنا کہ وہ مجھے قرضہ دے، اور وہ قرضہ لایا جاتا اور جو حاجت مند آتا اس کو حضور علیہ السلام عطا فرماتے۔ یعنی حضور علیہ السلام حاجت مند لوگوں کو کبھی نہ نہیں کہتے۔ اگر بظاہر اللہ کے رسول کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام دوسروں سے قرضہ لے کر کے اس کو عطا کرتے، لیکن نہ نہیں کہتے۔ بلکہ دکانوں پر بھی اتنے قرضے ہو جاتے کہ بلال حبشی قرضہ لیتے لیتے کبھی ایسا آتا کہ وہ دکاندار کہتا کہ بلال قرضہ زیادہ ہو گیا، اب اگر تو ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آگے کہتے یا رسول اللہ قرضہ دکان کا زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کو ہم نے زیادہ مدد کر دی ہے، اب وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے غلام بنا لے گا، تو میں کہیں چلا تو نہیں جاؤں جب تک کہ پیسے آتے میں ہٹ جاتا ہوں شہر مدینہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں بلال، اللہ انتظام کر دے گا۔ یہ جملے منہ سے نکلنے ہوتے اور اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی مدد یوں کرتے تھے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہو بھی اور کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم تو دیتے نہیں، سیدھا نہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے۔ جتنا قرضہ آپ کسی مومن کو دیتے ہیں جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نامے اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو قرضہ دینا شروع کر دے تو سود کی لعنت سے میری قوم محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرضہ لے تو لیتے ہیں مگر اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے جو ہے وہ قرض لیا تھا، اور ایک مدت طے ہوئی تھی کہ اتنے ٹائم میں ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن وہ یہودی عالم نے کیا کیا کہ وقت آنے سے پہلے اور ٹائم آنے سے پہلے وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا قرضہ لیا ہے، آپ اس کو ادا کریں۔ اب دیکھیں حضور کی شان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان۔ حضور اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی جو ٹائم متعین ہوا تھا، جو مدت متعین ہوئی تھی، وہ مدت تو ابھی آئی نہیں، آپ کیسے آ کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ملک شام کی کچھ عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو ان عورتوں کو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام پردے والی عورتوں سے زیادہ حیا کرتے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔